میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 2 کیسز ہیں. پہلا جو کیس ہے جس کیس میں ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے 3 تاریخ تک، آپ اس کیس کے حوالے سے عرفان قادری صاحب کیا کہیں گے، کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو، اور کیا ان کی وہاں پر پیشی ہو جانا ہی مینڈیٹری تھا؟ کیونکہ ان کی تو لیگل ٹیم بھی یہ کہتی ہے کہ وہ مینڈیٹری نہیں تھا، ویڈیو لنک بھی ہو سکتی تھی اور بہت سارے پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں، ایسی مثالیں بھی وہ دے رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس آل؟ یہ دیکھیں، جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ضمانت لینے آتا ہے اس کو خود پریزنٹ ہونا پڑتا ہے، جی. اور اس پہ کنسسٹنٹلی بہت ساری رولنگز ہیں. بہت ساری رولنگز ہیں کہ بغیر جس نے ضمانت لینی ہے اس کے بغیر ضمانت عدالت نہیں دیتی، اور اتنے موقع بھی نہیں دیتی جتنے کہ خان صاحب کو دیے ہیں. تو اس سے ایک امپریشن ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے عدالتیں جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈینریلی لینینٹ ہیں خان صاحب کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو اس طرح کا امپریشن جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہیے تاکہ یہ نہ لگے کہ ان کا ٹلٹ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہے. اور میں نہیں کہتا کہ وہ دانستہ طور پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اگر غیر دانستہ طور پہ بھی یہ ہو رہا ہے تو یہ امپریشن جو ہے یہ عدالت کی ساخت کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن عرفان صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ظاہر ہے آپ نے کئی 100,000 کیسز ایسے دیکھے ہوں گے جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے فیصلوں سے اور ایک جو ہے وہ خوش ہو جاتی ہے. تو کیا اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے، یا اف یو اونلی ٹاک اباؤٹ میرٹ تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ ٹلٹ ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف زیادہ لگ رہا ہے آپ کو جس طرح فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ کیسز کا فیصلہ جو ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے، اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ٹلٹ جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، اور عدالتوں کو اپنی ساکھ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے امپریشن لوگ کیری نہ کریں ان کے بارے میں. اچھا، یہ فرمائیں سر کہ اب ظاہر ہے چلیں عمران خان صاحب والا معاملہ ہے، اب اس معاملے میں ظاہر ہے ان کے وکلاء بھی عدالت کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ ظاہر ہے وہی از ناٹ اے کامن مین، ایک پبلک فگر ہیں، پھر ان کی جان کو خطرہ ہے، ان پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی، وہاں سے بچ گئے، پھر ان کے ہیلتھ کنڈیشنز ہیں، ٹانگ ظاہر ہے ان کی اس سے متاثر ہے. تو کیا اگر کوئی شخص اوفینڈر نہ ہو، ایبسکانڈر نہ ہو، اور وہ اس قسم کی اپنی ریپوٹیشن کیری کرتا ہو، تو کیا اس میں کچھ اس کو فیور مل سکتی تھی، یا آ جانا ضروری تھا؟ کیونکہ ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ کس حد تک یہ کمپلشن تھی، ضروری تھا ان کا یہاں پہ آنا، کیا ان میں ایگزمپشن کی کوئی پروویژن موجود نہیں تھی؟ دیکھیں، عدالت میں یہ آرگیو کرنا کہ ہی از ناٹ اے کامن مین، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے نا. کیس جو بھی آپ عدالت کے سامنے لاتے ہیں اس کو میرٹس پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں، اس میں اس چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا رینک کیا ہے، اس کا کاسٹ کیا ہے، کریڈ کیا ہے، تو یہ چیزیں تو مینشن نہیں کی جاتی. تو یہ ٹوٹلی ریلیونٹ باتیں ہیں جو ان لوگوں نے کی ہیں، اور یہی میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ اس طرح کے آرگومنٹس ہونے ہی نہیں چاہیے اس طرح کے کیسز میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرمائیں دوسرا بھی کیس تھا سر ان کا جس میں جو دستخط ہیں اس کے حوالے سے کنسرنس تھے کہ جی وہ دستخط جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی ان کو ذرا پیش ہونا تھا. اب ایک چیز جو وہاں پہ انڈر ڈسکشن رہی ہے، وہ کورٹ روم کے اندر بھی آج بات ہوئی کہ میں تقریباً 1 گھنٹے تک جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھا رہا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں. تو کیا ایسی پاسبلٹی ہو سکتی تھی انسٹیڈ آف اومٹنگ دیٹ کہ جی وہ وہاں سے نکلیں اور کمرہ عدالت تک آئیں، جبکہ وہ احاطہ عدالت میں آ چکے ہیں؟ تو اس میں کوئی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی تھی، لیکن یا آپ کے خیال سے نہیں ان کو سامنے پیش ہونا تھا جج صاحب کے ان دی ادر کیس؟ ان دی ادر کیس وہ میرا خیال ہے جج صاحب یہ ویریفائی کر رہے تھے کہ کیا واقعی انہوں نے یہ بیل اپلیکیشن جو ہے ان کی طرف سے آئی ہے کہ نہیں آئی. تو جج صاحب جو تھے ان کی اپیرنٹلی جو خیال تھا وہ صحیح تھا، کیونکہ جج صاحب اسی نتیجے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ شاید خان صاحب نے یہ ضمانت نہیں کی، اور یہی بات آ کے خان صاحب نے کی. تو جج صاحب کے جو خدشات تھے وہ صحیح تھے کہ ایک پٹیشن جو انہوں نے فائل نہیں کی، خام خواہ کورٹ کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے، اور اس پہ عدالت جو ہے وہ اتنی دیر تک رات تک بیٹھی رہی.